بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی، وہ تہمت کا واقعہ بیان ہو رہا تھا، جس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت عائشہ کی برات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اس رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی اس صدمہ جانکہہ کی وجہ سے وہ کیفیت تھی جو حضرت مریم صدیقہ کی تھی۔ حضرت مریم کہتی تھیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ تو اس نا امیدی کے عالم میں جب قرآن کریم کی 10 آیتیں تلک عشرۃ کاملہ حضرت عائشہ کی کمال برات اور طہارت کے بیان میں نازل ہوئی، تو عائشہ صدیقہ پر ایسے شکر بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی کہ جمیع ما سوا اللہ سے نظر اٹھ گئی، ورنہ یہ انعام یزدانی اور وحی آسمانی سب کچھ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے وسیلہ اور طفیل سے تھی، اور وسیلے کا شکریہ بھی واجب ہے۔ حضرت عائشہ کا اس حالت شکر میں شکر نبوی سے انکار اصل میں ناز محبوبی کے مقام سے تھا، اور ناز کی حقیقت یہ ہے کہ دل جس چیز سے لبریز ہو زبان سے اس کے خلاف اظہار ہو، ظاہر میں ترش روئی اور لاپرواہی ہو اور دل عشق اور محبت سے لبریز ہو۔ ظاہر میں ایک ناز تھا لیکن 100,000 نیاز اس میں مستور تھے۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ تحقیق جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے، تم اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ فی الحقیقت تمہارے لیے خیر ہے۔ ہر شخص کے لیے گناہ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور جو اس طوفان کے بڑے حصے کا متولی بنا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے متعلق نیک گمان کیوں نہ کیا، یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری بہتان ہے، کیوں نہ لائے اس پر 4 گواہ؟ بس جب کہ یہ لوگ گواہ نہ لائے تو بس یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم کو اس چیز میں کہ جس کے بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو سخت عذاب پہنچتا، جب کہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کرتے ہو، اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہو جس کی تم کو تحقیق نہیں، اور تم اس کو آسان سمجھتے ہو اور اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ تم نے اس خبر کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے ایسی بات کا زباں پر لانا ہی زیب نہیں دیتا؟ تم کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ سبحان اللہ، یہ تو عظیم بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرو گے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔
اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ تحقیق جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو نامعلوم کیا مصیبت آتی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات برات کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور صدیق اکبر نے اپنی لخت جگر کے عصمت و عفت، طہارت و نزاہت پر اللہ عز و جل کی شہادت کو سن لیا تو اٹھے اور عفت مآب، عصمت مآب بیٹی کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیا۔ بیٹی نے کہا، اللہ عذرتنی، اے باپ پہلے سے تم نے مجھ کو کیوں نہ معذور اور بے قصور سمجھا۔ صدیق اکبر نے جن کے رگ و پے میں صدق اور راستی سرایت کر چکی تھی، صدق اور سچائی کے جبل عظیم تھے، کوہ گراں تھے، بڑے سے بڑا حادثہ، سخت سے سخت صدمہ، بال برابر بھی ان کو زیادہ صدق سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بیٹی کو یہ جواب دیا کہ جو دلوں کی تختیوں پر کندہ کر لینے کے قابل ہے۔ فرمایا، ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت ما لم اعلم، کون سا آسمان مجھ پر سایہ ڈالے، کون سی زمین مجھ کو اٹھائے اور تھامے، جبکہ میں اپنی زبان سے وہ بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مکان سے مسجد تشریف لائے، مجمع عام میں خطبہ دیا اور عائشہ صدیقہ کی برات میں نازل شدہ آیات سب کے سامنے تلاوت فرمائیں۔ اس فتنہ کا بانی مبانی تو اصل میں منافقین تھے، مسلمانوں میں سے الحمدللہ کوئی بھی اس میں شریک نہ تھا۔ صرف 3 مسلمان اپنی سادہ لوہی اور بھولے پن کی وجہ سے منافقین کے دھوکے میں آ گئے، جن میں سے ایک مصطح بن اساسہ، نمبر 2 حسان بن ثابت اور نمبر 3 حمنہ بنت جحش۔ یہ 3 مسلمان تھے، ان پر حد قذف جاری کی گئی، 80 درے مارے گئے اور اپنی غلطی سے تائب ہوئے۔ عبداللہ بن ابی کے متعلق مشہور قول یہ ہے کہ اس کو سزا نہیں دی گئی، اس لیے کہ وہ منافق تھا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی حد جاری کی گئی تھی۔ واللہ تعالی عنہ۔ مصطح حضرت صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے۔ تنگ دستی کی وجہ سے صدیق اکبر ان کو خرچ دیتے تھے۔ مصطح نے اس قصے میں شرکت کی، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ میں اب مصطح کو کبھی خرچ نہ دوں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ تم میں سے فضیلت والے اور وسعت والے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ قسم نہ کھائیں کہ اہل قرابت اور مساکین اور مہاجرین کی اعانت نہ کریں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کریں؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو سنائی تو کہنے لگے، بلا واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ، کیوں نہیں، خدا کی قسم، البتہ تحقیق میں اس بات کو زیادہ ہی محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اور مصطح کو بدستور خرچ دینا شروع کر دیا اور قسم کھائی کہ واللہ مصطح کا خرچ کبھی بند نہ کروں گا۔ اور معجم طبرانی میں ہے کہ جتنا پہلے دیتے تھے اس سے دگنا دینے لگے۔ اس آیت کریمہ میں یعنی ولا یأتلی اولو الفضل، اس کے نازل کرنے سے حضرت صدیق اکبر کو تنبیہ مقصود تھی کہ آپ کا مقام جو ہے وہ صدیقیت ہے، مقام صدیقیت اور دائرہ کمال سے قدم باہر نہ نکلے۔ غلطی اور خطا کی وجہ سے اگرچہ مصطح کا وظیفہ بند کر لینا جائز ہو، مگر مقام صدیقیت کا مقتضا یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ ابو بکر صدیق اشارے کو سمجھ گئے اور گزشتہ کے اعتبار سے مصطح کا وظیفہ دگنا کر دیا، اور مصطح سے اگرچہ غلطی اور لغزش ہوئی کہ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر بیٹھے، مگر چونکہ حضرت مصطح بدریین میں سے تھے جن کے متعلق حکم خداوندی یہ نازل ہو چکا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اس لیے حق تعالی نے بحق بدریت مصطح کی شفاعت فرمائی۔
کہ ابو بکر تم اہل فضل میں سے ہو اور مستہ اہل بدر میں سے ہے، لہٰذا تم اس کے وظیفے میں کمی نہ کرنا، اور مستہ سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت صدیق اکبر کی فضیلت کی صریح دلیل ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ حق تعالیٰ خود ان کو اولو الفضل یعنی صاحب فضل فرمائے۔ یہ آیت تو صدیق اکبر کے متعلق تھی، پھر اس کے بعد چند آیتیں عائشہ صدیقہ کی برات کے متعلق ہیں۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ تحقیق جو لوگ ایسی پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ جن کو اس قسم کی باتوں کی خبر بھی نہیں اور ایمان والی ہیں، ایسے تہمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دے گا جو ان کو ملنی چاہیے۔ اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور عدل اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے سزاوار ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاک اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ گروہ اس چیز سے بالکل بری اور پاک ہے کہ جو لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ان حضرات کے لیے من جانب اللہ مغفرت اور عمدہ روزی ہے۔ ان آیات سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے کچھ فضائل و مناقب بیان ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔